السلام علیکم. جیسے کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں رمضان کی آمد ہے عن قریب، اور اس کے لیے تیاری ہوتی ہے حفاظ کرام کی تراویح سنانے کے لیے، قرآن پاک سنانے کے لیے. تو اسی سے متعلق جو ہے آج ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا. یہ گلی قاسم جان جو شیشے والا خطہ ہے، اس کی مسجد جو ہے، یہاں پر اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور بہت لاجواب پروگرام تھا. اس پروگرام کو کہتے ہیں دستار بندی. جو حفاظ کرام اس بار ہمارے علاقے کے جو ہے سنانے جا رہے ہیں، اپنے تراویح قرآن پاک سنانے جا رہے ہیں، ان لوگوں کی آج دستار بندی ہے. اور دستار بندی کا یہ پروگرام ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. اس پروگرام میں دیکھیے اور کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت ساری چیزیں جگہ ملیں گی، بہت ساری دین کی باتیں جاننے کو ملیں گی. تو آئیے لے کے چلتے ہیں آپ کو دستار بندی کے پروگرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن إن قرآن الفجر كان مسجودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عظيم. جو محمد الیاس صاحب مثال لاتے ہیں کہ بھارت میں جو حافظ بھی ہوئے بندی ہوگی، میں آگے اللہ پاک پیش کروں. ہمارے خیر مقدم کے ترانے ابھی جبریل بھی اترے نہ کعبے کے منبر سے کس نے سرائی ہے اللہ کے گھر سے. مبارک ہو گئے ہر جو ذرا تکلیف لے آئے، مبارک ہو محمد ہو ذرا تکلیف لے آئے. یہ خاموش ہونے بچے بالکل آواز نہ ہو دیکھیں. پروگرام شروع ہو گیا ہے. ہمارے کلام کا نام سن رہے محمد سماعی ان کے دار میں موجود رہے تھے. میری خواہش ہے ان کے سامنے ہو جائے تو اس کا بچے کا ارادہ ہے. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے. یہ لمحے تک رہے گا، اللہ کا نام باقی رہے گا. پیاری عمدہ نظم ہونے کی بات ہے کہ ہمیں کچھ نہیں جانا، ساتھ چیز چھوڑ کر جانا ہے. ہمارے سال جا رہے ہمارے ساتھ جائیں گے. تھوڑا سا بچہ آپ سامنے اس کے بعد محمد سے میں دیکھیے مجھے دیکھنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جو لباس پڑتا ہے رانا صاحب کو محمد مصطفیٰ سیرت پر تقریر پیش کریں گے. محمد مصطفیٰ وألم
Nena, ice cream. أما بعد فقد قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى لقد كان في رسول الله یہ میری بڑی ہے کہ آپ لوگوں سے مجھے اس کے اندر بہت فرمایا ہے ایک حاضر انسان کی جو آپ لوگوں نے عزت اور رعایت فرمائی ہے اس کا میں کہیں شکر گزار ہوں. مولانا زبیر صاحب یہ حسین روز نے بتائی ہے دعائیں ہیں وہ نتیجہ کرامات پیش کریں خصوصی مہمان آئے ہوئے کیلاش نگر سے حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو مسلم مارکیٹ ہے اس کی جامع مسجد کے امام صاحب ہیں. آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام کے اندر ہماری دعوت کے اوپر. تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کی نظامت کو لے کر کے چلیں. مولانا عطا الرحمان صاحب پروگرام تو آپ حضرات کا مسجد کے بعد سے چل رہا ہے. یہ جو اب پروگرام ہو رہا ہے اسے بازار کا کہا جا رہا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں بازار کا اصل بڑھیا کاغذات کو اس بات سے سماعت کرنا ہے. آپ حضرات کی یہاں موجودگی دراصل ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات یہاں موجود ہوں گے اور ان کی چھوٹی چھوٹی کارکردگی کو اس میں نظر سے دیکھیں. کوئی بچہ سورج کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی بچہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کل عشاء کی نماز میں آپ کا فون بج رہا تھا کیا؟ ارے ہاں, روز سائلنٹ کر دیتا ہوں, کل جلدی میں بھول گیا یار, بڑی شرم آئی. ارے یہ تو ہے ہی بری بلا, اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ صاف رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ ارے یہ تو بڑے کام کی چیز ہے. گھنٹوں کا کام منٹوں میں اور منٹوں کا کام سیکنڈوں میں پورا ہوتا ہے. گھر کا کوئی فرد اگر دیر تک گھر نہ پہنچے تو فوراً فون کر کے پوچھ لو کہاں ہو, تسلی ہو جاتی ہے. اس کے لیے ملٹی میڈیا فون رکھنا ضروری ہے کیا؟ سادہ رکھ لو, کام چل جائے گا. لیکن میں نے یہ ملٹی میڈیا فون تو خالی شہر ہے, شہر جینا ایمان کچھ بچے گا نہیں اس کی وجہ سے. لیکن میں نے تو بڑے بڑے مولانا کے پاس بڑے بڑے موبائل فون دیکھے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو مولانا لوگ کیوں رکھتے؟ بات تو صحیح ہے, لیکن کیا؟ چلو مفتی صاحب سے معلوم کر لیتے ہیں. چلو. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مفتی صاحب ایک بات معلوم کرتی ہوں. فرمائیے کیا پوچھنا ہے؟ حضرت مفتی صاحب کیا موبائل فون استعمال کرنا گناہ ہے؟ نہیں تو. حضرت ملٹی میڈیا فون. ہاں ملٹی میڈیا فون ہو یا تازہ
یہ مت پوچھو کہ موبائل فون رکھنا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ گانا سننا جائز ہے یا نہیں۔ یہ موبائل فون کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ اسے استعمال کرنے والے کی غلطی ہے۔ بھائی، آپ نمازی آدمی ہیں، آپ نے اپنے فون میں گانے کی ریکارڈنگ کیوں لگا رکھی ہے؟ ایک طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم مسجد میں میوزک بجا کر مسجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ جس بیماری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے آئے، ہم اس بیماری کو اللہ کے گھر تک پہنچانے والے بنے، یہ تو بڑی لعنت کی بات ہے۔ کیا ضروری ہے ہم گانے اور میوزک نہیں کیوں لگائیں، بلکہ کوئی اور بات کیوں لگائیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرو نہ کرو، نہیں، نہ گانا لگاؤ، نہ قرآن پاک کی تلاوت اور نہ نعت پاک لگاؤ، کیونکہ اگر گانا لگائیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ گانا سننے والے کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ گانا تو ہماری طاقت ایمان کا حملہ ہے، اس لیے گانے سے بچنا صرف موبائل کی ریکارڈ سے ہی نہیں بلکہ ہر حال میں ضروری ہے۔ تلاوت قرآن اور نعت اس لیے لگائیں کہ اس میں بے ادبی ہے۔ تلاوت قرآن اگر بول رہی ہو تو حکم ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ اور اگر نعت نبی پڑھی جا رہی ہو تو محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی تعریف سننے میں مزہ آئے، لیکن ہمارے موبائل میں جیسے ہی تلاوت شروع ہو گئی یا نعت شروع ہو گئی، ہم فوراً بٹن دبا کر اس کی آواز بند کر دیں گے کہ ان کا سننا ضروری نہیں، یہ بات کرنی ضروری ہے۔ اس لیے نہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور نہ نبی لگائے کہ بے ادبی ہے۔ ان کو ان کا ہی استعمال کریں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، موبائل فون غلط نہیں ہے، اگر اس کا استعمال غلط طریقے سے ہوگا تو غلط، اور اگر صحیح طریقے سے ہوگا تو صحیح۔ یہ کوئی بات نہیں کہ سادہ فون رکھیں، ملٹی میڈیا رکھیں یا نہ رکھیں، بلکہ موبائل میں جتنے فنکشن زیادہ ہوں گے اس کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ اس میں دینی فائدہ کیا ہے؟ نیٹ پر ہزاروں دینی کتب موجود ہیں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، آن لائن مسائل معلوم کر سکتے ہیں، علماء حدیث کی تقریر سن سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ دینی کتاب دیکھتے ہیں یا ہنسی عورتوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں یا کہیں دور دراز ریمپ پر چلنے والی نیند برانہ عورتوں کے پروگرام براہ راست دیکھتے ہیں، یا کسی ایسے مدارس کے مقام پر جہاں تک آپ کی رسائی مشکل ہو ہونے والے کسی دینی جلسے میں عالم دین کی تقریر براہ راست سنتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر بات اس کو گندگی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ اس کا استعمال گندگی کو دھونے اور حق کو پھیلانے کے لیے کریں۔ حضرت، یہ تو انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، اس میں حق کیسے پھیلے گا؟ انگریزی زبان سے بخار کیسے اتر جاتا ہے، انگریز کے بنائے ہوئے انجیکشن سے درد کیسے ختم ہو جاتا ہے، انگریز کے بنائے ہوئے والو سے رگوں میں خون کیسے گردش کرنے لگتا ہے، انگریز کی بنائی ہوئی گاڑی میں سفر کر کے منزل پر کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ منزل پر کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے کہتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ہم دریافت کر دیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو قرآن پاک سے دور کر لیا اور یہود و نصارہ نے ایک جملے کو مرکز تحقیق بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زندگی رکھ دیا۔ وہ ان سامانوں کو دریافت کرنے میں ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ اگر ہمارا کوئی پڑوسی دشمن ہمیں ہمارے گھر کے باہر سے ہماری کوئی چیز اٹھا کر دے تو ہم اسے یہ کہہ کر تو انکار نہیں کر دیں گے اس پر دشمن کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ میرے بھائی، ہم اپنی کوتاہیوں پر انگریزی دشمنی کا پردہ نہیں ڈال سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو کسی کے دریافت کر لینے سے اس پر اس کی اجازت جاری نہیں ہو جاتی، بلکہ ہمارا بھی اس پر حق ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اگر دریافت کرنے والے اس کا غلط استعمال کر کے ناشکری میں مبتلا ہیں تو ہم اس کا صحیح استعمال کر کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں۔ آگے ہوگی بات سمجھ میں آپ کی؟ جی، بہت اچھی طرح آ گئی۔
تنظیم کا شکار ہے. کچھ لوگ تو بذات خود اس کو غلط سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اتنا نہیں سمجھ لیتے ہیں کہ اس طرح کا استعمال عملاً درست سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. اگر ہم اس کا استعمال اپنے اور دوسروں کی دینی اور دنیا کی نفع رسائی کے لیے استعمال کریں گے تو یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہوگی اور انشاءاللہ قابل قدر ہوگی، اور اگر غلط استعمال کریں گے تو وبال ہے. جی حضرت بالکل صحیح فرمایا. مفتی صاحب عالم واقعی عالم ہوتا ہے. آپ نے بہت بڑی دکھ کی سنا دی آج. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. یہ تو میرا فریضہ ہے، جب بھی کبھی کوئی ضرورت پڑے بلا جھجک تشریف لایا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اس لیے مجھے کونے شریف ہے دلوں میں اس کے مدینے بنی ہے وہ مکی وہ مکی کا زمین آبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں دے دیں دربار نبی سے دربار نبی سے بھاتی نہیں ہم تب کچھ جنت کی جوانی بھاتی نہیں ہم تب کچھ جنت کی جوانی سنتا نہیں زاہد سبحانہ کی کہانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی تعریف کا مشورہ کیا ہے؟ میرا نام عبد الرحمن ہے. میں مدرسہ بابر بیگم رہنے والا ہوں اور مدرسہ مدارس اسلام میں حفظ کر رہا ہوں. میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. کیجیے، انشاءاللہ اپنی استعداد کے مطابق جوابات پیش کروں گا. اچھا بتائیے زمین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو زمین کہتے ہیں. اتفاق حقیقی کا کیا قاعدہ ہے؟ اتفاق کے اندر حروف ہیں. دال، زا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، فور، فور، قوم، قوم، فر، قوم، کاف. نون ساکن زمین کے بعد ان 15 حروفوں میں سے ابھی بات ہے کسے کہتے ہیں اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، آپ نے نہایت ہی تسلی بخش جوابات دیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کا ذوق شوق نصیب کریں اور مدرسے کو ہر اعتبار سے ترقیات عطا فرمائیں. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ چند آیات کی تلاوت کر کے سنا دیجیے. أيحسب الإنسان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، رو تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، رو تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سے بہت اچھا مسئلہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی ہاں کیوں نہیں، شوق سے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. جانور جب بولتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر جانور کی بولی الگ الگ ہے اور جب بھی کوئی جانور بولتا ہے تو اکثر و بیشتر اللہ میں تصدیق کرتا ہے یا وہ عدل نصیحت کی کوئی بات کہتا ہے. چنانچہ تیگر کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ عرش کے مالک عائشہ کہتی ہے یا لیت اللہ یا غافلون، اے وطن میں رہنے والوں اللہ کو یاد کرو. شامہ کیا کہتا ہے جب بولتا ہے؟ شامہ کہتا ہے سبحان اللہ الخلاق الدائم، اللہ کی ذات پاک ہے جو پیدا کرنے والا ہے ہمیشہ رہنے والا ہے. ہدہد بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہدہد بولتا ہے تو کہتا ہے من لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کا رحم نہیں کیا جاتا. قمری بولتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ قمری کہتی ہے سبحان اللہ الخلاق الدائم، اللہ کی ذات پاک ہے جو پیدا کرنے والا. سبحان ربی الاعلی، بڑی پاک ہے میرے پروردگار کی ذات. آپ کا نام کیا ہے اور کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ میرا نام ابراہیم ہے اور میں مدرسہ سراج الاسلام میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. کیا پڑھتے ہیں؟ میں حفظ کر رہا ہوں اور الحمدللہ میرے 9 بارے حفظ ہو چکے ہیں. مہربانی کروا کر چل آیات اور حدیث سنا دیجیے. جی سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد. السلام عليكم. أنا طيب بارك لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ حال تو ٹھیک ہے، چال خراب ہے.
چال کو کیا ہوگا؟ بیٹے کی شادی ہے، تیاری کچھ بھی نہیں، تاریخ قریب آؤ. تیاری کیا مطلب؟ رشتہ طے نہیں ہوا کیا؟ ارے کیسی بدھو جیسی باتیں کرتے ہو، بغیر رشتے کے تاریخ طے ہوگی کیا؟ پھر تیاری کا کیا مطلب؟ ارے کارڈ نہیں بنے، خان صاحب سے بات نہیں ہوئی، گھوڑی والے سے بات نہیں ہوئی، موری بنانے والے کا انتظام نہیں ہے، خریداری پڑی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے کام مگر پہاڑ بن جاتے ہیں. میں یہ سارے کام ایک منٹ میں نپٹا سکتا ہوں. وہ کیسے؟ کیوں یہ ارادہ کر لو کہ شادی سنت کے مطابق کرنی ہے، بس اس میں سے ایک کام بھی نہیں بچے گا. میرے بھائی، شادی اسلام میں بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اسے رسموں کی ایسی بیڑے پہنا دی ہے، اب ان کا اٹھانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. ارے یار، یہ ملا والی تو کرو مت. کیا ہم اسلام سے ہٹ کے شادی کر رہے ہیں؟ کیا اس شادی میں نکاح کی جگہ کچھ اور ہوگا؟ کیا ولیمہ نہیں ہوگا؟ اور کیسی ہوتی ہے اسلامی شادی؟ نکاح مسنون ہے، ولیمہ مسنون ہے، لیکن ان سنتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا اسلامی شادی ہے. اور ان سنتوں میں اپنی رسموں کی بیڑیاں ڈال دینا اور غیروں کے طریقے دکھا دینا، یہ سب غیر اسلامی ہے. تو کیا بچوں کی خوشیاں ملا کریں؟ میرے بھائی، بچوں کی وہ خوشی جو سنتوں کو پامال کرتے ہو وہ کبھی بھی شادی قائم نہیں رہ سکتی. یہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم بچوں کی خوشی کے خاطر معاشرے میں اپنی ناک خوشی رکھنے کے لیے سنتوں کی پامالی کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اور اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جو شادی خانہ آبادی کا باعث تھی وہ برکتوں سے محروم ہو جاتی ہے اور بجائے خانہ آبادی کے خانہ بربادی کا باعث بن جاتی ہے. اور یاد رکھو، جو برائی گھر تک محدود رہے اس کی نوعیت بھی گھر تک محدود رہتی ہے، اور جو پورے معاشرے میں پھیل جائے وہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. آج معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھ لیجیے، ساس بہو کا جھگڑا، نر باورچ کا جھگڑا، شوہر بیوی کا جھگڑا، ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے. اور ساتھ ہی غریبوں کے لیے تو ہماری ان فضول خرچیوں کی رسم نے شادی جیسی آسان چیز کو بڑا مشکل بنا رکھا ہے. بیٹے کی شادی ہو یا بیٹی کی، غریب آدمی کے لیے ایک مصیبت بن چکی ہے. اللہ کے لیے شریعت کے آسان ترین طریقے کو مشکل نہ بنائے. اور یہ ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو صاحب حیثیت ہے، جنہیں اللہ تعالی نے نواز رکھا ہے. غریب آدمی اگر شادی کے ساتھ شادی کر دے گا تو وہ دوسروں کے لیے نمونہ نہیں کرے گی. ہاں، اگر صاحب سمجھ سامنے آئیں گے تو معاشرے کے لیے مسئلہ ثابت ہوگی. اور یاد رکھیں، آپ کتنے بھی مالدار ہو، میرے آقا دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مالدار نہیں ہو سکتے. ہمارے سامنے آپ کی یہ شان رہتی ہے کہ مہینوں آپ کے گھر میں چولہا نہیں رہتا تھا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود پسند فرمائی. ورنہ جس کے لیے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش خود اپنے کائنات نے کی ہو، وہ ذات کیسے غریب ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو شکرانے کی قربانی کی تھی، آج کے بڑے سے بڑے مالدار بھی سوچ نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ حج کے شکرانے میں قربان کیے. اگر شادی میں زیادہ خرچ کی کوئی گنجائش ہوتی یا اس کی کسی درجے میں کوئی اجازت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں میں سے کسی ایک میں بھی اس کا مظاہرہ ہوتا، لیکن نہیں. اس میں شرعی اور دنیاوی نقصان بھی ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں. آپ کی بات میرے سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ اب کوئی رسم و رواج نہیں کروں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان رسومات کی بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے پابند سنت و شریعت بننے کی کوشش کروں گا. اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ معاشرے کو غیر اسلامی اور جاہلانہ رسومات سے آزاد کر کے شریعت کا پابند بنائیں. واقعی اسلام میں بارات وغیرہ جیسے ظلم کا تصور کہاں ہو سکتا ہے کہ مہمان میرے اور ان کی مہمانداری کے انتظام کا بوجھ لڑکی کے باپ کے سر پر ڈال دیا جائے. ظلم ہے، یہ واقعی ظلم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی سنہری تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. شاہنواز بچہ ماشاءاللہ. آج
زور سے. السلام علیکم. میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں. میرے لیے دعا کریے گا انشاءاللہ. زور سے. خیریت سے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے. کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑا کام ہے, اگر فرصت ہو تو. آپ کے لیے تو فرصت کافی تو ہو جائے گی. فرمائیے کیا خدمت کروں؟ ذرا انشورنس کمپنی کے آفس تک چلنا ہے. لا حول ولا قوة. آپ کو کیا کام پڑ گیا انشورنس والوں سے؟ ارے بھائی, وہ آپ کی بھتیجی ہے. سوچ رہا ہوں 1-2 لاکھ کا بیمہ کرا دوں. جب تک شادی کا قابل ہوگی تو کچھ رقم جمع ہو جائے گی. ہاں بھائی, شادی تو دھوم دھام سے ہی کرنی چاہیے, چاہے حلال رقم لگے یا حرام کے پیسے سے ہو. نصیحت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر وقت ہے تو ساتھ چلو, نہیں تو منع کر دو. گاڑی پر چلنا ہے, پیدل نہیں لے جاؤں گا. جانے میں سستی آ رہی ہے. حلال و حرام کا بہانا شروع کر دیا. دنیا پاگل ہے, اپنی ہر چیز کا بیمہ کرا رہی ہے. گاڑی کا بیمہ, آدمی کا بیمہ, گھر کا بیمہ. نصیحت تو خیر آپ کو کیا کر سکتا ہوں. ماشاء اللہ, آپ خود ہی سمجھدار ہیں. رہی بات دنیا کی, دنیا کیا کر رہی ہے. اگر لوگ پورے میں کود رہے ہو تو بھیڑ کی چال چل کے ان کے پیچھے پورے میں کود جانا تو کوئی عقل مند نہیں آئی. تو کیا یہ لوگ کنویں میں کود رہے ہیں؟ 1 لاکھ پہ 2 لاکھ مل جانا, کنویں میں کودنا ہے. اسی لیے تو آپ لوگ بہت پیچھے ہیں. دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, یہ حلال حرام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ایک مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنا ہر کام شریعت کے حکم کے مطابق انجام دے, بظاہر اس سے فائدہ پہنچے یا نقصان. ارے تو شریعت کون سا منع کر رہی ہے فائدہ اٹھانے کو؟ شریعت اس بیمے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس قسم کا فائدہ اٹھانے کو جائز قرار دیتی ہے یا ناجائز؟ شاید میں آپ کو بہتر طور پہ نہ سمجھا سکوں, اس لیے آئیے مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں. اگر مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ صحیح ہے تو میں ابھی آپ کے ساتھ چلوں گا, اور اگر یہ ناجائز ہوا تو آپ کو چاہیے اس حالت سے آج توبہ کر دیں, آئندہ کبھی خیال میں بھی نہ آئے. چلو دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیسے منع کرتے ہیں. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف لائیے. حضرت, یہ ریان بھائی کچھ مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. فرمائیے. مفتی صاحب, بیمہ کرانے میں کیا نقصان ہے؟ جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دے دیا وہ سراپا نقصان ہے. اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر شریعت کی طرف منسوخ کرنا اچھا نہیں مفتی صاحب. ابھی آپ کو 1000 کے 2000 دوں تو آپ کے لیے جائز ہو جائیں گے, ہمارے لیے سب ناجائز, اپنے لیے سب جائز. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. اپنے یا دوسرے کے لیے کیا بات ہوئی. شریعت کے مسائل سب کے لیے ایسا ہے. بتائیے کہاں لکھ رہا ہے, کون سی حدیث میں ہے کہ بیمہ ناجائز ہے؟ دراصل یہ بات جہالت کی وجہ سے پیش آئی ہے کہ کہاں لکھ رہا ہے. یہ تو واقعی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ بیمہ ناجائز ہے, لیکن اگر بیمے کی حقیقت معلوم کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سودی کاروبار ہے. اور سود کے بارے میں ایک نہیں ہزاروں حدیثیں مل جائیں گی جن سے سود کی ضرورت معلوم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود اٹھانے, سود دینے, سود کا حساب کرنے والے, سود کی شہادت دینے والے کو لعنت فرمائی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت تعلیم کری ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں فرمائیں. ان میں سے ایک سود اٹھانے والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ کوئی سود سے عادی کرے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
मुसलमान होने के बावजूद 33 मरतबा जिना करने से ज्यादा शदीद क्यों है? मेरे भाई, क्या इतनी बाइटें कम है? अगर दुनिया में चंद पैसे मिल भी गए तो कौन सा बहुत बड़ा फायदा हो गया और कितना बड़ा नुकसान है? इसका अंदाजा हदीसों से करना है। एक मोमिन अगर हकीकत में के बाद ईमान की राह में है तो इतनी सब हदीसें सुनने के बाद बड़े से बड़े फायदे को ठुकरा देगा और ये कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। अच्छा तो मुफ्ती साहब, ये जो कमेटियां करते हैं क्या ये भी नाजायज है? जहाँ तक मुझे मालूम है कमेटी 2 तरह की होती है, एक तो पर्ची की, एक गोली की। पर्ची वाली कमेटी में चंद अफराद मिलकर कुछ रकम जमा करते हैं और कुरान अंदाजी के जरिए जिसका नाम लिखा आता है वो सारे रकम से निकालती है और हर महीने एक फायदे का रकम एक सिक्का को मिलती है। इसमें सुन की कोई शक नहीं, इसलिए ही जायज है। और गोली वाली कमेटी में रकम कम ज्यादा होती है, किसी को फायदा किसी को नुकसान होता है, इसमें सुनने को होता है, इसलिए ये नाजायज है। जज़ाकल्लाहु खैरन बात कर दी। मुफ्ती साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ में हारून भाई का भी, कि उनके रोकने की वजह से और आपके समझाने की वजह से मैं बहुत बड़े गुनाह से बच गया। इंशाअल्लाह अब कभी हराम की दौलत कमाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इस्तिगलाल नसीब फरमाए, आमीन। रब्बी जो रब है आलमीन सारे जहानों का, अर्रहमानिर रहीम निहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। मालिक ही मालिक है, यौमिद्दीन रोज़ जलाता। इय्याका नहीं, इय्याका हम तेरी नाबुदु इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझसे नहीं नस्तईन हम मदद चाहते हैं। इहदिना दिखा हमें सिराता मुस्तकीम सीधा सिराता रास्ता यकीना उन लोगों का अनअमना जिन पर इनाम किया तुमने अलैहिम उन पर गैर वो लोग नहीं मग़लूबी गुस्सा किया गया अलैहिम उन पर वला और ना ज़ालिम और मुजरिम। हमारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और दादा का क्या नाम था? हमारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह और दादा का नाम हमारे पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरे में तमाम पैगंबरों से बड़े हैं या छोटे? हमारे पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों से सबसे बड़े हैं। हमारे पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उम्र कहाँ बसा किए? हमारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहर में चले गए। उसके बाद खुदा है कि मदीना मुनव्वरा के और अच्छा ये बताएं कि इसका मालूम हुआ कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे काम किए और ऐसी ऐसी बातें दिखाई और बताई पैगंबरों के अपने मुकद्दर और हमारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्वीर रखने का क्या मतलब है? हमारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब है कि आपको अल्लाह ताला का भेजा हुआ पैगंबर है और और आप जो अहकाम बताएंगे उनकी तारीफ है। जवाब दिए अल्लाह ताला आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
इन्होंने कहा था सुनाऊंगा। हटाओ हाथ। नहीं जाती। अव्वल भागा हुआ गुलाम जब तक अपने मालिकों के पास आकर अपना हाथ उनके हाथ में ना दे दे। दूसरे, वो औरत जिस पर उसका शौहर नाराज हो। तीसरे, वो शख्स जो नशे में मस्त हो जब तक उसे होश ना आ जाए। शौहर की नाशुक्री करना बड़ी बुरी चीज है। औरतों में आदत होती है कि जब कभी जरा सा दिल पर मेल आया, शौहर की तमाम एहसानों पर पानी फेर दिया। हदीस शरीफ में आया है कि एक मरतबा हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद बकरीद की नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में औरतों पर गुजर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों, सदका दिया करो, क्योंकि मुझे दोस्तियों में सबसे ज्यादा तुम दिखाई गई हो। ये सुनकर औरतों ने पूछा, क्यों या रसूलल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि लानत बहुत पकड़ी हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। एक हदीस में है कि हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की नाशुक्री का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि एक मुद्दत तक तुम औरत के साथ अच्छा बर्ताव करो, फिर तुम्हारी तरफ से कुछ जरा सी रंजिश की बात देगी तो झट से कह देगी कि मैंने कभी तुम्हारी तरफ से बेहतरी न देखी। और ये हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला इस औरत की तरफ गुस्से की वजह से ना देखेगा जो अपने शौहर की शुक्रगुजार नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमअति सय्यिदल अय्याम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद खैरिल अनाम व अला आलिहि अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति फ़ी यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। मुहतरम हाज़रीन, अभी अभी मैंने आपके सामने सूरह जुमा की एक आयत तिलावत की है। उसका तर्जुमा ये है, अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवाजुहु इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, जब जुमे के दिन तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ चल पड़े हो और खरीद व फरोख्त बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो, हर मुसलमान को मालूम है कि अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 नमाज़ें फर्ज करवाई है। हर वो शख्स जो अपने को मुसलमान कहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो 5 वक्त बारगाह इलाही में सजदारेज हो जाए और खालिक कायनात की हर लम्हा इनायत का शुक्रिया अदा करे। इस्लाम ने जितना इसकी माहियत पे जोर दिया है उतना किसी मजहब ने नहीं दिया है।
ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھے. اس طرح رات اور دن میں 5 مرتبہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو روزانہ دیکھتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. محمد حارث اور محمد ندیم صاحب. محمد حارث محمد ندیم صاحب کے ساتھ جاتے دفتار ہو رہی ہے ماشاء اللہ کی. ایک گھڑی پیش کی جا رہے ہیں ماشاء اللہ اور قرآن کریم مطالب الاسلام کا سیٹ مکمل. گھڑی دی جا رہی ہے. قرآن پاک بھی دیا جا رہا ہے طالب الاسلام ہر بچے کو. دوسرے نمبر پر محمد حماد رول کرام سے. یہ بھائی محمد اکرم صاحب کے صاحبزادے ہیں محمد حماد. انہوں نے بھی یہیں سے قرآن کریم مکمل کیا ماشاء اللہ. دستار بندی کے ساتھ ساتھ میں قرآن کریم ایک گھڑی اور تعلیم الاسلام اور لفافہ دیا جا رہا ہے ماشاء اللہ ہر بچے کو. سبحان اللہ. محمد مہران محمد انس محمد انس یہ محمد اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں. ماشاء اللہ حافظ قرآن میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ساتویں نمبر پر عبد الصبور اور محمد الیاس صاحب بلکہ مارا گیا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان پر صحابی فرمائے. عبد الصبور شاہ جمال صاحب جناب محمد جمال صاحب کے ساتھ دے. صاحب دستار خانے شاہی تو دیکھا آپ نے اس لاجواب پروگرام کو. آئی ہوپ کہ بہت ساری چیزیں دین کے بارے میں سمجھ میں آئی ہوں گی. بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کو جن کو نہیں پتا ان کے لیے ایک بہت اچھی معلومات کی بات تھی اس میں. اور کس طریقے سے جو آپ نے دیکھا کہ یہ جو طلبہ ہیں ان کا جو پروگرام تھا 3 بچوں کا 2 بچوں کا یہ پروگرام تھا, کس طریقے سے کنورسیشن رہی ہے, کیا کیا انہوں نے ٹاپک بہت اچھا ٹاپک لے کے چلے ہیں. موبائل سے ریلیٹڈ بھی آپ نے دیکھا. آئی ہوپ کہ بہت ساری اچھی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. اور سب سے بڑی بات کہ دستار بندی کا جو پروگرام تھا بہت شاندار تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو قرآن کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنا چاہیے. قرآن پاک ہی ہماری زندگی کا اصل جز ہے اور روح کی غذا قرآن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی کوشش یہی ہے کہ میرے بچے حافظ قرآن بنے, اور آپ لوگوں سے بھی میں امید کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائیں زیادہ سے زیادہ. جو سکھا رہے ہیں وہ پورا فوکس کریں, اپنے بچوں کو حافظ بنائیں.
اور یہ ہر آدمی پر، ہر انسان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں. تو کوشش یہ رہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے حافظ قرآن بنے. اسی کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ کہ بہت جلدی کسی اور ایک نئے ویڈیو کے اس میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. السلام علیکم.